اور یہ ہم نے اپنی لائف میں دیکھا, آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں گے کہ ایڈکشن اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر کام ہی کوئی نہیں ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ریزن بتائیں کہ وائی ڈڈ یو یوز ٹو لسن ٹو میوزک. کیا لیرکس تھے, آپ کو کوئی خاص ایڈرینالین رش ملتا تھا, کیا تھا, واٹ واز فار یو؟ علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ نا یہ لونلینس اور ایمپٹینس کو نا فل کرنے کے لیے میں تو اس لیے سنتا تھا کہ آپ فار ایگزامپل کوئی آپ کا فرینڈس نہیں ہے, کسی سے آپ شیئرنگ نہیں کر سکتے بہت زیادہ, تو آپ نا ایک امیجنری ورلڈ میں چلے جاتے ہو. جب آپ میوزک سنتے ہو نا تو جو لیرکس ہوتے ہیں آپ وہاں چلے جاتے ہو. زبردست. اینڈ واللہ لٹرلی آئی یوز ٹو تھنک کہ اچھا اس میں فلاں یہ بات ہو رہی ہے, عشق کی بات ہو رہی ہے, محبت کی بات ہو رہی ہے, گرل فرینڈس کی بات ہو رہی ہے. تو انسان کی, چاہے میری تب اس ٹائم کوئی نہیں تھا ایسا, لیکن اسٹل آپ امیجنیشن میں چلے جاتے ہو. اچھا ایسے ہوتا, ریئل میں لوزر ہو چاہے لیکن امیجنیشن میں ہو جائے عمران ہاشمی بنا. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. تو امیجنیشن کی وجہ سے آپ کو نا ایڈکشن پھر ہوتی ہے اس پہ میوزک میں. یعنی آپ ایک چیز سنتے ہیں, پھر آپ نیکسٹ سانگ پہ جاتے ہیں, پھر آپ نیکسٹ سانگ پہ جاتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ تھا کہ میں اپنی لونلینس کا کمپینین سمجھتا تھا کہ ٹو فیل گڈ ان ون ورڈ, ٹو فیل پلیجر. واٹ اباؤٹ یو؟ میرا بھی ایکسپیرینس ایسے ہی تھا. آپ دونوں نے جو ایکسپیرینس شیئر کیا نا وہ تو بڑا خطرناک تھا کہ میوزک از آور لائف. جیسے علیم بھائی نے ذکر کیا ہے, میں بھی اسی طرح سے کہ وہ انسان کی وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ سانگ سن سن کے نا ایسوسیشن ایسی بن جاتی ہے اور ویژولائز کرنے لگ جاتا ہے کہ یار میں فلاں سچویشن میں ہوں اور میں ہیرو ہوں, میچو مین ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. تو اسی لیے نا وہ مطلب میں ایک تو عادت بن گئی تھی اور سننا. علی بھائی کیا آپ کی امیجنیشن میں بھی وہ ایلیمنٹ, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی وہ والی, یہ آپ جو امیجنیشن بتا رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ والی ادھر بھی ہوتی تھی کہ فار ایگزامپل اس سینیریو میں. لیکن میٹل میں نا ایک چیز ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو فیل لائک یو آر دا آرٹسٹ himself and you are performing on stage. یہ ہیڈ بینگنگ کرتے ہوئے کمرے میں اکیلے, ہم وہ مائک سائک لے کر پکڑ کے کوئی بھی چیز کو مائک بنا کے پھر امیجن کرتے تھے کہ وی آر سنگنگ اور ہم ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں. اور وہ اس میں نا ایگو کا ایلیمنٹ بہت بڑا آتا ہے کہ میرے آگے کراؤڈ ہو, میرا یہ ہو, وہ بہت یہ ڈسٹرکٹیو چیز تھی. آپ تینوں نے جو باتیں کی نا, لیٹ می کوٹ اے ریسرچ. اینٹونیو دماسیو, ہیڈ آف نیورولوجی ایٹ دا یونیورسٹی آف آئیووا, اس نے ایک ریسرچ کی جو بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ تھی. اس میں اس نے پروو کیا کہ پرانا سائیکولوجیکل بلیف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ریزننگ اور ایموشنز دو علیحدہ چیزیں. ہی ایکچولی پرووڈ کہ ایموشنز کا جو پارٹ ہے نا وہ تو ہمیں پتہ ہے لمبک سسٹم ہے برین کا, اور ٹین ایجر زیادہ تر لمبک سسٹم سے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں ٹین ایجرز, کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا, بعد میں جا کے. اس نے ثابت کیا کہ لمبک سسٹم آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو بھی بند کر دیتا ہے اگر یہ خاص فریکوینسی خاص لیول پہ چلا جائے. اور جب پری فرنٹل کورٹیکس بند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریزننگ آپ کی اتنا زیادہ. اب میں تھوڑا سا آپ کو نا پڑھ کے بھی سناتا ہوں. ہی آرگیوز that psychology's conventional idea of a separation of reason from emotion is wrong and that emotions actually play a central role in human decision making. Damasio shows that rational decisions are not the result of logic alone but are profoundly affected by emotions and feelings. نہیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی. دیکھیں جو بھی آپ انفارمیشن پروسیس کرتے ہیں نا, ہمارا برین پہلے اسے اس میں لے کے جاتا ہے, اس والی نوڈ میں, لمفک نوڈ میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ پری فرنٹل کارٹیکس اور اس طرف جاتی ہے. یعنی آپ کا وہ اس کی پرسیپشن جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی لیول پر کلاؤڈڈ ہوگی ایک ایموشنل ایلیمنٹ کے ساتھ. دس از انیویٹیبل. آئی تھنک بیک سائڈ پہ ہوتا ہے یا مڈ میں ہے, بٹ پری فرنٹل کورٹیکس سب سے آگے ہے کہ اللہ نے بنایا ایسے کہ چیز پروسیس ہو کے پری فرنٹل کورٹیکس تک آئے اور وہاں سے پھر تمہارے منہ سے نکلے یا تم ڈیسیجن بعد میں. ویسے بھی ہمارے جتنے سانگز ہیں, چاہے وہ انگلش ہو چاہے بالی ووڈ ہو, وہ زیادہ تر آپ کے ایموشنس کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس میں ریشنل یا لاجیکل تو میرے خیال کوئی بات نہیں ہوتی ان کے لیرکس میں, وہ آل اباؤٹ ایموشن. سم پیپل میں آرگیو, میں صرف ایک ایڈ کر دوں کہ یہ لوگ سائیکالوجی جھاڑ رہے ہیں, انہیں کیا بتا. الحمدللہ میں ماسٹرز کر رہا ہوں, ماسٹرز ان سائیکالوجی, نیورولوجیکل بیسس آف بیہیویئر پورا میں نے کورس پڑھا ہوا ہے, کلینکل سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے. تو پیپل شوڈ نو کہ وی نو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کنٹینیو کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو میوزک ہے نا وہ اس کے اوپر ایک اور فردر ریسرچ اس معاملے میں کہ آپ کا جو موڈ ہے نا وہ ڈیفائن بھی وہ کرتی ہے, ایون فار دا ریسٹ آف دا ڈے کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, ادر دین فیو آورس. اگر آپ نے کوئی سیڈ سانگ سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے اوپر وہ اس طرح کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی نا, آپ اس میں سے ایک چیز ایلیمنٹ ضرور پکڑے کہ آپ نے اپنی ایموشنس اور اپنے برین کو نا
ایک ویو فارم کے کنٹرول میں دے دیا, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو لیٹ اٹ گو, یو آر ناٹ ان کنٹرول آف یور سیلف اینی مور, ٹھیک ہے, اینڈ دس از پروون, ٹھیک ہے. آپ پھر آگے آبجیکٹ کریں, تنگ ہوں, جو مرضی کریں, لیکن آپ یہ ضرور جان لیں کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کرنے لگے ہوئے ہیں یا آپ ڈیفینڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا, ہم نے خود ہمارے سامنے جب یہ انفارمیشن آئی تھی نا کہ یو ہیو ٹو لیٹ دس گو, دس از ناٹ رائٹ, تو ہمیں وہ ہمارے لیے پہلا وہی جو اسٹیجز آف گریف ہوتے ہیں, سب سے پہلے ڈینائل آیا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کس طرح آرام ہو سکتا ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو جی مطلب یہ نہیں, دنیا میں ہر جگہ میوزک ہے, یہ تو اس پارٹ آف نیچر اور لائف نیچر, اور بڑے ڈیفینسز آتے ہیں ذہن کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلی چیز اس میں ایک یہ والا ایلیمنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ لوگوں سے اگر پوچھوں کہ وین یو یوز ٹو لسن ٹو میوزک, تو آپ لوگ لیرکس پہ غور کرتے تھے یا ٹیون پہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور کیوں میں نے پوچھا ہے میں بتاتا ہوں. آپ نے کچھ ایڈ بھی کرنا تھا؟ اچھا, میں وہ بس ایک سیلیبریٹی کا ذکر کرنے لگا تھا ہو ہیز بین کلڈ ریسنٹلی, سدھو موسے والا. تو جیسے پنجابی سنگر, جیسے علیم بھائی نے کہا نا کہ وہ ایموشنز کے ساتھ پلے کرتے ہیں, کوئی لاجک نہیں ہوتا, کوئی ریزن نہیں ہوتا. لیکن سدھو موسے والا کے جو میرے فرینڈز اس کو سنتے تھے, اور پاکستان میں بہت لوگ ہیں جو اس کو سنتے تھے, اور بہت ان کو افسوس بھی ہوا ہے اس کی جو موت ہے اس سے. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو باتیں کرتا تھا نا وہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے وہ ایک تھا, بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھا اور بڑا وہ فیمس ہو گیا, ماں باپ کا ایک ہی تھا, وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, پنجابیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو کچھ سنگرز جو گانے گاتے ہیں نا وہ اپنے ایکسپیرینسز سے بھی گاتے ہیں, اور عوام اس سے ریلیٹ بھی کرتی ہے. مطلب جو سننے والے ہیں نا وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچویشن ہمارے پہ بھی اپلائی ہوتی ہے, اور پھر وہ ایسوسیشن ایک بنتی چلی جاتی ہے اور وہ سنتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے جو ہے نا بڑا اچھا یہ بالکل آپ پہلے کر لیں, کیونکہ میں تو لیرکس کے پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہ رہا تھا, میں بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ایون میرا جو جرنی ہے نا اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو خود ہی فورسفلی ٹرانزیشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ آئی شوڈ لسن ٹو سم تھنگ میننگ فل, اور لیرکس کو میں پرائمری اپنا فوکس بناؤں. میں ایون تو میں یہ لے کے آیا تھا, لیکن آج آ کے نا کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ انیویٹیبلی جو میوزک ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور میوزک جو ہے وہ ڈومینیٹ ہر صورت میں کرے گا, اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایلیمنٹ کیا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ سوچتے بھی ہیں, اسلامک پرسپیکٹو سے بھی سوچتے ہیں کہ آپ کو لیرکس پہ کتنا فوکس کیا ورسز میوزک کے اٹ سیلف ایلیمنٹ کا بھی نا کتنا بڑا رول ہے. آئی ول ڈسکس دس, لیکن آپ پہلے دیکھیں ولید, بڑا اچھا ایک تو پہلی بات ہے سوال ہے, اور حماس نے جو بات کی نا میٹل میوزک میں کیوں سنتا تھا, اور یہ ڈیتھ میٹل وغیرہ, پھر یہ اس کی اور بھی بڑی تھریش میٹل آپ نے کہا, ہیوی میٹل, جسٹ ٹو نیم ون بینڈ میٹالکا میں نے بہت سنا ہے, اور وہ جو سولو پارٹ ہوتا ہے گٹار کا وہ تو ہم اس پہ جان دیتے تھے. بلکہ مزے کی بات, دین میں آنے کے بعد ہم الحمدللہ لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے, کچھ باتیں کرتے تھے. تو ایک بار میں کوریڈور میں جا رہا, تو وہاں ایک لڑکے نے لگایا وہ جو سیٹریانی, چلے نام میں لے لیتا ہوں, تو وہ جب میں انٹر ہوا تو ایک دم وہ کھڑا ہو گیا. تب میں مطلب اسے پتہ لگ گیا کہ کوئی دعویٰ وغیرہ کرنے آئے. میں نے اسے کہا جو سیٹریانی سن رہے تھے, وہ ایک دم شوق میں, وہ کہتا علی بھائی ہاؤ ڈو یو نو. تو اینی وے یہ چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی یوز ٹو لسن دیز پیپل بیکاز ہمیں ان میں میننگ ملتا تھا, اینڈ وی ہیڈ ناٹ یٹ فاؤنڈ اے بیٹر فلاسفی اور اے بیٹر میننگ, لیٹ سے دیٹ. اور جسٹ ٹو کوٹ, کئی گانے ہیوی میٹل کے لٹرلی ایسے ہیں کہ آئی کین سیفلی سے کہ ان میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسلام نظر آ رہا ہے, لیکن ان میں ایک بہت ڈیسنٹ فلاسفی نظر آ رہی. کئی گانے ان کے لیرکس میں کوٹ کر سکتا ہوں وچ وڈ میک می تھنک اباؤٹ ہاؤ فیک دس لائف از, ہاؤ یو نو فینسی ہم نے ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ کر لی. کہ میٹل سانگس کی زیادہ تر تھیم یہی ہے. ایک سیدھا میں پھر نام لے جا رہا ہوں, فیک اٹ اس کا تھا, اور اس میں وہ یہ تھا کہ وہ ایگزیکٹلی یہ چیز, مطلب یعنی میرے لیے وہ فلاسفیکلی بڑا اسٹرانگ سانگ تھا کہ مجھے بتاتا ہے کہ واقعی میں جو آج کل کی جو دنیا ہے نا اٹ از سم تھنگ ایلس, اینڈ جو ایکچوئل ریئلٹی ہے یہ کہ یہ بہت زیادہ فیکنیس ہے. ایون تو وہ خود لوگوں کے اندر وہ خود وہ ہپوکریٹس ہیں, یہ سارے ہپوکریٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ساری وہ چیزیں فالو کرتے ہیں جس کے خلاف بولتے بھی ہیں,
لیکن اس کے باوجود اس میں ایک ریئلائزیشن اور فلسفی ان کے گانے اس کا تعلق ہے, سوری ٹو کٹ یو, لیرکس کے ساتھ. ہم میوزیکل انسٹرومنٹس کے افیکٹس کی بات کریں, دیکھیں لیرکس کوڈ بی گڈ. میرا ببل پتہ ہے کیسے ٹوٹا تھا جب میں نے دیکھا کہ یار لیرکس کمال. میرا ببل ایسے ٹوٹا تھا وین آئی پیکڈ انٹو دیئر پرسنل لائفز. میں نے کہا خود تو شرابی کبابی لڑکیاں فینس بنائی ہوئی ہیں, لیرکس میں کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے. خود ان کی حرکتیں دیکھ لو کانسرٹس پہ کیا کرتے ہیں. تو میوزک ان کو کیوں نہیں افیکٹ کر رہا؟ اگر میوزک اتنی پاورفل فلسفی اور اتنی پاورفل چیز ہے, وائی از اٹ ناٹ افیکٹنگ دیئر اون لائفز؟ پہلا ببل میرا یہاں سے ٹوٹا. دوسرا ببل میرا یہاں سے ٹوٹا کہ جب میں نے خود کچھ بینڈز ہم نے بنانے کی کوشش کی, فیصل آباد میں جیمنگ بھی کرتے تھے ہم, میرے کئی دوست تھے, وہ رات کو کہتے تھے جی آج, ڈرم وغیرہ رکھا ہوتا تھا, بیس اور وہ پورا گٹار وغیرہ. تو آئی لکڈ انٹو دیئر لائفز ایز ویل. میوزک سے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ہیلپ ہوتی تھی, جیسے علیم نے کہا کہ اٹ وڈ گیو سم سارٹ آف اسٹرینتھ یا پیسیفائر, ٹیمپرری ایک وہ ایموشنل پیسیفائر. اس کے بعد اتنا ڈپ میں نے دیکھا ان کی لائف میں, اتنا میں نے ڈپ دیکھا. دے ول دین ریکوائر میوزک اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. تو یہاں سے میرا ببل ٹوٹا. اینڈ وین آئی فاؤنڈ دا قرآن اور پوئٹری, اقبال کی پوئٹری, علامہ اقبال, آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات, قرآن کو تو آپ مطلب مقابلہ ہی نہیں کر سکتے نا. جو اثرات قرآن کے ہیں وہ تو گورے اگر اس پہ کبھی ایم آر آئی اسکینس کر لیں ایک بندے پہ جو قرآن کی طرف, تو وہ پاگل ہو جائیں گے وہ سارا اس کا برین کا ایم آر آئی اسکین دیکھ کے. تو وہاں سے میرا ببل ٹوٹا کہ یار جو فلسفی, جو میننگ میں ڈھونڈ رہا تھا لیرکس میں, میوزیشنس کے لیرکس میں, لک ایٹ دا قرآن. اور علامہ اقبال کی پوئٹری موجود ہے, کتنی اسٹرانگ پوئٹری. اور بھی کئی پنجابی کے بڑے شاعر ہیں, بڑا اٹریکٹ کرتی ہے, انسان کی نیچر ہے پوئٹری, انسان کو اٹریکٹ کرتی. تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ پوئٹری کی بات ہے. لیکن وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں نا, ان سے کاؤنٹر سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ اتنی اسٹرانگ اور اچھی چیز ہے, وائی از اٹ ناٹ چینجنگ دیم, وائی از اٹ ناٹ ہیلپنگ دیم. یہ میرا جو ہے نا بالکل ایسے ہی